پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی موجودہ سیاسی حالات، خاص طور پہ یہ حکومت تو اب گھر جا رہی ہے. اسمبلی نے 5 سال پورے کر لیے. حکومت 5 سال ظاہر پاکستان تحریک انصاف کی کو مینڈیٹ ملا تھا، وہ تو پورے کر نہیں سکے. 16 مہینے پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت رہی اور 16 مہینے ہی تنقید کی زد میں بھی رہی. اب نگراں وزیر اعظم کی باتیں ہو رہی ہیں. بیرسٹر صاحب، کیا آپ کے پاس خبریں ہیں کون آ رہا ہے نگراں وزیر اعظم؟ میں نے تو آپ کو پچھلے ہفتے بتا دیا تھا. میں تو آپ کو پچھلے ہفتے نام بتا دیا تھا. آئی اسٹینڈ بائی مائی نیم. میں آپ کو ایک ہفتے پہلے کہہ دیا تھا عبدالحفیظ شیخ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، آئی اسٹینڈ بائی مائی نیم. اس کی 3-4 وجوہات ہیں. ایک تو یہ اب تو خاقان عباسی آج دوپہر سے پنڈی اسلام آباد کے کوریڈور میں ڈسکس ہو رہا ہے. نہیں، آئی تھنک عبدالحفیظ شیخ ہیز آلریڈی بین ڈیسائیڈڈ. اس کی وجہ ہے کہ نون لیگ نے نام دیا ہے اسحاق ڈار. وہ تو کسی کو وہ تو پہلے ریجیکٹ ہو گیا تھا. نہیں، دوبارہ دے دیا نا سر، دیا نا. ہاں، دوبارہ لسٹ میں آ گیا ہے. وہ تو دیا ہے. اسحاق ڈار صاحب تو ایسی شخصیت ہے اتفاق ہی نہیں ہو سکتا کہ ملکی اسٹیبلشمنٹ نے کہا آئندہ ان کو وزیر خزانہ نہیں بنانا. بہت چوری کر لی ہے. سارے بچے باہر لیمبورگینیاں چلا رہے ہیں اور وہ پھر مفتاح اسماعیل کو ہٹا کے وہ آ گئے. تو وہ تو سرپرائز کم بیک نہیں. لیکن جو آفیشیل لسٹ ڈسکس ہو رہی ہے لیڈر آف دا اپوزیشن کے ساتھ، وہ بیزی تھے، آج ملاقات نہیں کی انہوں نے. جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے وہ ان کے ساتھ اسحاق ڈار کا نام ہے، تصدق حسین جیلانی کا نام ہے، عبدالحفیظ شیخ کا نام ہے. اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ عبدالحفیظ شیخ آئے گا. اس کے 3 ریزن ہیں. ریزن نمبر 1 یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ کوئی اکانومسٹ آئے. ریزن نمبر 2 یہ ہے کہ زرداری صاحب از ویری ہیپی ود عبدالحفیظ شیخ. ایون جب وہ پی ٹی آئی کے فائنانس منسٹر تھے تب سے ہی انہوں نے اومنی گروپ کے لیے بھی بڑا کام کیا ہے. نمبر 3، پی ٹی آئی کے پاس کیوں نہیں موقع ہوگا اٹیک کرنے کا؟ پی ٹی آئی کے پاس اس لیے موقع نہیں ہوگا اٹیک کرنے کا. خان صاحب خود کہتے رہے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن میں ہم نے ان کو جتانا ہے اور وزیر خزانہ کو ڈیفینڈ کراتے رہے ہیں. دیکھیں، پی ٹی آئی والوں کو تو سوٹ کرتے ہیں یہ. اور پھر چوتھی جو سب سے امپورٹنٹ ریزن ہے، جو آپ نہ بولیں، وہ وہی ہے کہ ہی از لائک عثمان بزدار بٹ این ایجوکیٹڈ عثمان بزدار. ٹھیک ہے، میلیبل، سافٹ. اگر اسے آپ کہیں گے بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جائے گا، آپ اسے کہیں گے اٹھ جاؤ تو وہ اٹھ جائے گا. ہومیوپیتھک ٹائپ کا ہے نا. بس ہومیوپیتھک ٹائپ آپ سمجھ لیں. ایجوکیٹڈ ورژن سر آپ کے نگراں وزیر اعظم اس طرح کی بات نہ کریں. بٹ میں آپ کو اتنا کہہ دوں کہ یہ جو آئیں گے البتہ یہ 8 سے 10 مہینے کے لیے یہاں پہ رہیں گے. اس کے لیے قانون سازی کر دی گئی ہے، گراؤنڈ بنا دیا گیا ہے. سینسس کا 2 دن پہلے یاد آ گیا ڈی لمیٹیشن کا. اب ڈی لمیٹیشن ہوگی جو انکانسٹیٹیوشنل ہوگی. یہ تو بڑا آسان ہے بیکاز آف آرٹیکل 224 آف دا کانسٹیٹیوشن. کلیئر کٹ وائیولیشن ہے. بٹ اب یہ معین قریشی صاحب پرائم منسٹر بن گئے تھے، ان کے پاس تو ادھر کا پاس وہ شناختی کارڈ ہی نہیں تھا. حق صاحب بھی آ کے پریزیڈنٹ بن گئے تھے، حالانکہ وہ 22 گریڈ کے آفیسر تھے. ابھی تو بہت ٹائم ہے، پتہ نہیں اگلے 12 گھنٹے اور 6 گھنٹے اور 6 منٹ میں کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں کہہ سکتے. جو میں نے لاسٹ ویک جو میں نے آپ کو پریڈکٹ کیا تھا، میں اسی نام پہ ابھی بھی کھڑا. شیخ صاحب پہ تو میں بھی آپ کو آج پریڈکشن دے رہا ہوں سر، جو اگر یہ نظام رہ گیا تو کئی سال تک رہے گی. اسے آج آپ نوٹ کر لیں، کیمرے میں ریکارڈ کر لیں. لائیو حفیظ شیخ آئے کہ واپس اسحاق ڈار آئے، ٹھیک، کوئی بھی آئے، یہ بریکنگ نیوز چلا دیں، اس عوام کا کچھ حل نہیں ہے ان کے پاس. یہ کوئی بھی لے کر آ جائے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عوام کے لیے آ رہے ہیں وہ؟ سر کوئی بھی آ جائے، ہمارے لوگوں کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. ہم اسی طرح در بدر رہیں گے، ہم ذلیل ہوں گے، ہم مہنگائی کی چکی میں پیسیں گے جب تک ہم اس نظام سے جان نہیں چھوڑا. تو نظام سے کیسے، مسٹر سسٹم سے کیسے جان چھٹے گی؟ بالکل آپ نے یہ سوال پہلے بھی پوچھا کہ کابل اور ترکی کا نظام. پہلے تو میں کلیئرٹی دے دوں، میں جس نظام کو پروموٹ کر رہا ہوں یا جس نظام کو یہاں ڈسکس کر رہا ہوں، نہ وہ کابل کا نظام ہے نہ وہ ترکی کا نظام ہے. دیکھیں، کابل کا نظام ہو کہ ترکی کا نظام ہو، دونوں بارڈر اسٹیٹ کے اندر کے نظام ہیں. ٹھیک ہے، میں بارڈر اسٹیٹ سے ایکسپینشن کی بات کر رہا ہوں. میں بات کر رہا ہوں، ہمارا ایک مائنڈ سیٹ مسلمانوں کا بنا دیا گیا ہے کہ ایکسپینشن کوئی بری چیز ہے. اگر ایکسپینشن بری چیز ہوتی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ریاست بنانے کے بعد فتح مکہ نہ کرتے، طائف نہ کرتے، یہاں تک کہ قسطنطنیہ کی فتح جو اس کے 700 سال بعد ہوئی. یہ ساری پھر غلط ہو گئی ہم مسلمانوں کی جو یہ ایکسپینشن کا کانسیپٹ تھا. دیکھیں ایک بات سمجھ لیں، آپ کو ایک سیلف سسٹینیبل علاقہ چاہیے. امریکہ سپر پاور کیوں ہے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں. اس لیے نہیں کہ امریکی عوام بہت اچھی ہے، کوئی بڑی ایجوکیٹڈ ہے. امریکہ اس لیے سپر پاور ہے کیونکہ امریکہ سیلف سسٹینیبل ہے. 52 سٹیٹس ملتی ہیں، کسی کے پاس آئل ہے، کسی کے پاس گیس ہے، کسی کے پاس اناج ہے، کسی کے پاس گندم ہے، یہ سب ملتی ہیں تو آپ ایک سیلف سسٹینیبل علاقہ بن جاتے ہو. میں جب بات کرتا ہوں خلافت کی تو وہ خلافت ایک ایسی ہوگی جو سیلف سسٹینیبل علاقہ ہوگا، جس کے اندر کچھ علاقے مرج ہوں گے اور اس مرجر کے بعد آپ ایک مکمل نیا پیرلل ورلڈ آرڈر دو گے جو آپ کے مسائل حل کرے گا.
نہیں تو آپ کسی کو بھی لے آئیں, آپ ڈالر کے لیے ذلیل ہوتے رہو گے, آپ کشمیر کے مسئلے پہ قرارداد کھیلتے رہو گے, آپ یونائٹڈ نیشن جاتے رہو گے. یہ نظام آپ کے کوئی ایک مسئلے کو حل نہیں کر سکے گا. نہ یہ نظام حرمت رسول کی حفاظت کر سکتا ہے اور نہ یہ نظام میرے لوگوں کو روٹی دے سکتا ہے. یہ نظام فیل ہو چکا ہے. سر آپ بھی قادری صاحب کی, طاہر القادری صاحب کی طرح بات کر رہے ہیں. نہیں بالکل سنیں نا, یعنی نظام وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ نظام نہیں چل سکتا, وہ اس نظام میں رہتے ہوئے مسئلے کو حل کرنے کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن نظام میں تبدیلی کیسے آئے گی, 25 سے آئے گی, کوئی سسٹم آئے گا, کوئی نیا بندہ آئے گا, کیسے؟ میں 1 منٹ میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. دیکھیں ظفیر بھائی, ہمیں سب سے پہلے سمجھنا پڑے گا نظام میں تبدیلی. ایک تو ہے میرا آئیڈیا, ایک ہے آپ کا آئیڈیا. ایک تو ہے ہم اپنے اپنے آئیڈیا پیش کر دیں, اور ایک ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تبدیلی لائے تھے. ہمیں نظر آتا ہے مکہ کے معاشرے میں اللہ کے رسول کو جب حکم ہوا طاقت کے مرکز کے پاس جاؤ, تو وہ طائف میں طاقت کے مرکز کے پاس گئے. طاقت کے مرکز نے ریجیکٹ کر دیا اور شدید ریٹیلیٹ کیا. یہاں تک کہ 13 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 36 طاقت کے مختلف مرکزوں کے پاس گئے, یہاں تک کہ یثرب کے طاقتور قبائل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت دے دی. آج کی ریالٹی میں ایک بات طے ہے کہ طاقت کا مرکز ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, ہماری فوج ہے. آپ پوچھتے ہیں تبدیلی کیسے آئے گی؟ یہ فوجی تبدیلی لا سکتی ہے. کیسے؟ جب یہ فوج اسٹیبلشمنٹ میں رہتے ہوئے کبھی نواز شریف کو طاقت دے دیتی ہے ود آل ہز اخلاص. میں اسٹیبلشمنٹ کے اخلاص کا قائل ہوں. ٹھیک ہے, کچھ لوگ ہو سکتے ہیں جو نہ ہوں اخلاص والے, بٹ ماسز میں اخلاص والے ہیں. آپ 7 لاکھ کی آرمی یا 5 لاکھ کی ریزرو آرمی کو تنقید میں نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں وہ اللہ رسول کا سپاہی ہے. وہ آج جس بھاؤ میں لڑ رہا ہے, اگر وہ آج چلا جائے نا, امریکہ نے افغانستان فوج بھیجی تھی, آپ اس کا بجٹ پڑھ لیں, آپ کی پوری بجٹ کا وہ ریٹ نہیں ہے. اب آ جائیں تبدیلی پر. آج آپ کی اسٹیبلشمنٹ اور آپ کی فوج فیصلہ کر لے کہ ہم نے کسی ایسے شخص کو اقتدار دینا ہے جس کے پاس اسلام کا رول ماڈل ہو, جس کے پاس ایکسپینشن کا رول ماڈل ہو, جس کے پاس آئل, گیس, پاور سیکٹرز کو لے کر متبادل انرجی کے سیکٹرز کو موجود ہو, جو اس نظام سے باہر نکلے, ایکسپینشن کی بات کرے, جو ایران سے تیل خریدنے کی صلاحیت رکھتا ہو, جو یہ نہ بولے کہ جی اوپیک کنٹریز نے کہا ہے, امریکہ نے کہا ہے تو میں ایران سے نہیں خرید سکتا, امریکہ نے کہا ہے تو میں تاجکستان سے. اس کا مطلب ایک ایسے شخص کو اقتدار میں لانے کی ضرورت ہے جو امریکی غلامی سے نکلے اور خلافت کے نظام کو رائج کر دے. دیکھیں خلافت کا نظام آپ کہہ رہے ہو نا, تبدیلی آ تو جائے گی, کیونکہ اقتدار میں بیٹھا ہوا شخص طاقت کا مرکز جب چاہتا ہے خان کو طاقت دے دیتا ہے, جب چاہتا ہے نواز شریف کو. اگر وہ اس شخص کو طاقت دے دے جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ خلافت کا نظام نہ صرف نافذ کرے بلکہ اس کو ایکسپینڈ کرے. میں واپس آپ کی طرف آؤں گا, لیکن وہ شخص کون ہو سکتا ہے اور آپ کی نظر میں کون ہے, وہ اس پہ میں آؤں گا آپ کی طرف. میری نظر میں فرقان بھائی ہیں. چلے نگران سیٹ اپ کے لیے ذرا ہو جائے بھائی نام ان کا. تو سر ایک تو سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب 10 کو کیا ہوگا نام لیے بغیر, ٹھیک ہے, ڈسکلیمر دینا پڑتا سر, چھوٹا سا پروگرام ہے کہ بند ہی نہ ہو جائے. تو دوسرا یہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کوئی تبدیلی آ رہی ہے, کوئی بڑا چینج ہوگا؟ دیکھیں تھوڑا سا میں اس کو ذرا کیٹیگوریکل ہو کے جواب دیتا ہوں. نمبر 1, ججمنٹ تو سسٹینیبل نہیں ہے, کسی صورت سسٹینیبل نہیں ہے. ججمنٹ نے سیٹ اسائیڈ ہونا ہے. ججمنٹ سر بھٹو صاحب کی بھی نہیں تھی, لیکن ہو گیا نا کام. نہیں, لیکن بھٹو صاحب کا پھر ٹرائل کسی دن ہم ظفیر صاحب ٹائم پہ ڈسکس کریں گے کہ یحییٰ بختیار نے بھٹو صاحب کے ساتھ کیا گیا تھا. ورنہ جسٹس کیسر رشید خان نے تو کہا تھا کہ اگر لاہور ہائی کورٹ میں باعث ہے تو ایسے جج کو چاہیے تھا فائل منہ پہ پھینک کے کہتا کہ دوسرے بینچ کے سامنے چلے جاؤ, تو وہ تو یحییٰ بختیار صاحب نے خود ہی, خیر وہ ایک لمبا ہو جائے گا. بٹ ابھی کی جو بات کریں یہ سسٹینیبل ان لا نہیں ہے, اور اگر آپ نے خان صاحب کو اندر رکھنا ہے تو آپ اس معاملے کو ایڈجرٹ نہیں کر سکتے ہیں. اور اس ملک میں یہ پالیسیز چلتی ہیں. آج کورٹ کا وقت ختم ہو گیا ہے, اس کیس کو 12 بجے لیتے ہیں, پھر 12 بجے کے بعد وہ 14 دن کے لیے ایڈجرن ہو جائے, پھر 20 دن کے لیے ایڈجرن ہو جائے, میرٹس پہ کوئی فیصلہ نہ آئے. البتہ میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ 10 کو جو اصل جو ریویژن لگی ہے, کرمنل ریویژن, وہ یہ ہے کہ خان صاحب اپنے وٹنسز کو پروڈیوس کر سکتے ہیں یا نہیں. اگر, اور ظاہر ہے سیکشن 265 سب سیکشن ایف سب کلوز 6 بڑا کلیئر ہے, آرٹیکل 10A آف دا کانسٹیٹیوشن بڑا کلیئر ہے. موجودہ حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے عدالت اس نتیجے پہ پہنچی, اس طرح ہی ہوتا ہے نا فیصلہ. جی. تو یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر قانونی حالاتوں واقعات کو مد نظر رکھتے سارے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے تو گواہان ہی نہ حاضر ہوئے, تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب کا سینٹنس تو سسپینڈ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے یہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے یہ والی تلوار ابھی سر سے نہ اترے, بیکاز the powers to be are hell-bent. They are hell-bent کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ خان صاحب کے بغیر ہونا ہے,
اور یہ آپس میں یعنی دو بیٹسمین ایک دوسرے کی طرف بال پھینکیں گے, ہاکی کی طرح کھیلیں. چلیں جناب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اللہ کرے کہ کوئی بہتری ہو, سسٹم بہتری کی طرف جا سکے, الیکشنز ہونے چاہیے, عوام کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کس کو ووٹ دیں گے. فرقان اسد صاحب, پاکستان میں کون بندہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ پھر ہم آپ کی گزارشات اوپر تک بھی پہنچا دیں گے, ویسے ہی دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کرے کہ کوئی, میں نے فرقان بھائی کا نام لیا ہے, میرا نام لیں گے. ایک اور بات بھی ہے, جو بھی اس وقت جس کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے جی, اس نظام میں اس شخص نے دوسروں کے ساتھ بھی زیادتی کی, ان کو بھی سالوں جیل میں رکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں کوئی آپ کہیں کہ جی ایک بڑا دودھ کا یہ تو ہو گیا, اس پہ آئے نا کوئکلی, چونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. اچھا, کس پہ آؤں آپ؟ سوال درج سر, سوال یہ ہے کہ کون وہ بندہ ہے جس کو طاقت دی جا سکتی ہے, جس کو پوسٹر بوائے بنایا جا سکتا ہے, وہ پھر آپ کا, ہمارا اور ریاست مدینہ کا مقدمہ لڑے؟ واہ, دیکھیں پوسٹر بوائے تو نہیں ہو سکتا, وہ انکنڈیشنل پاور دینی پڑے گی. میں آپ کو اس پاور کی اگزامپل دیتا ہوں. ہمیں نظر آتا ہے حج کے مقام پر جب مدینہ یثرب کے قبائل آئے تھے, تو ایک جگہ ہے جسے کہتے ہیں جہاں پر پہلی اسلام کی بیعت ہوئی تھی, اسے کہتے ہیں بیعت عقبہ ثانی. عباس نے وہ بیعت لی تھی. حضرت عباس اس وقت ایمان نہیں لائے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کی تاریکی میں وہ گئے تھے اور وہ بیعت لی تھی. اور وہ بیعت پتہ ہے کیا تھی؟ وہ بیعت تھی انکنڈیشنل بیعت, یعنی اسلام کو انکنڈیشنل طاقت دو گے, یعنی اپنی ساری طاقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دو گے. وہ جس سے کہیں گے لڑو گے, وہ جس سے کہیں گے پیچھے ہٹ جاؤ گے, وہ جو نظام کہیں گے نافذ کرو گے اف اینڈ بٹ. اور بدلے میں کیا پاؤ گے؟ تو بدلے میں سعد بن معاذ جو طاقت کا اس دور میں مرکز تھا, اس کو کہا گیا کہ تمہیں بدلے میں جنت ملے گی. یہ سعد بن معاذ کون شخص تھا کہ جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کو کہا کہ اے خاتون مت رو, اے خاتون مت رو, اگر تو جان لے کہ اس کی آمد پر عرش والا اللہ مسکرایا ہے. ٹھیک, سعد بن معاذ کی یہ درجات تھے. تو آج ہمیں طاقت کے مرکز کو یہ بتانا ہے کہ اگر تم اسلام کو انکنڈیشنل پاور دو گے تو تمہارے درجات سعد بن معاذ والے ہوں گے, انصار والے ہوں گے. سر ہمیں چھوٹا موٹا نام ملا تھا اس وقت کے کپتان, تو وہ تو اب معاملہ ہی ختم ہو گیا. کوئی نام آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ لیڈ کر سکتا ہے؟ جلدی 10 سیکنڈ ہے. اگر مجھ سے آپ پوچھیں کہ وہ اسٹریٹ اوے کوئی نام, کوئی تنظیم جو اس نظام کو لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے, جس کے پاس پورا پروجیکٹ موجود ہے, جس کے پاس آئل, گیس, ایکسپینشن, سر ہاں, میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر سے پھر 1 to 1 کبھی بٹھا دیں آپ, تو پھر ہم اپنا پروجیکٹ پورا پروپوز کر دیتے. سننے میں کیا ہے, نام بتا دیں, ہو سکتا ہے قبولیت نہیں, میں دیکھیں قبولیت ہو جائے, وہ آئین پاکستان کے دائرے میں نہیں آتا نا, اس لیے میں نام نہیں لینا. مقبولیت اور قبولیت کی باتیں کیونکہ ہو رہی ہیں, آئین پاکستان سے باہر کی. چلے وقت ختم ہو گیا میرے پاس. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں دیگر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا.